بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دوسری ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ جس ساتھی نے میرا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ان سب سے التماس ہے کہ سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیں۔ تو آج کا میرا موضوع ہے کیا جنات جو ہیں موجود ہیں، ان کا وجود ہے اور ان کا مادہ تخلیق کیا ہے۔ جی ہاں جی، جنات موجود ہیں اور ان کا وجود بھی باقی ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کا پڑھا لکھا طبقہ جو خود کو پڑھا لکھا کہتا ہے، حالانکہ پڑھا لکھا میں اس کو پڑھا لکھا تسلیم ہی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ جنات کا وجود نہیں ہے، کیونکہ ان کا جو نظام تعلیم ہے وہ مغرب زدہ نظام تعلیم ہے۔ ان کے نظام تعلیم کو بنانے والے لارڈ میکالے جیسے لوگ ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ جب وہ ان کے لارڈ میکالے یہ مغرب کے آقا جو ان کے آقا اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے، جنات کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے، تو پھر یہ وہی مغرب زدہ سیکولر قسم کا طبقہ کہتا ہے کہ جنات موجود نہیں ہے، ان کا وجود باقی نہیں ہے۔ حالانکہ آسمانی کتابیں جتنے بھی ہیں، آسمانی دین جتنے بھی ہیں، وہ کتابیں جنات کے وجود کے ثبوت سے بھری پڑی ہیں۔ اس وقت کے یہودی بھی جنات کو مانتے تھے، عیسائی، نصرانی، مسلمان، ہر قسم کا مذہب اس چیز کو آسمانی مذہب تسلیم کرتا تھا کہ جنات کا وجود بھی ہے اور جنات دنیا میں موجود بھی ہے۔ لیکن یہ آج میں پاکستان یا دنیا میں بیٹھا طبقہ جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں اگلی دنیا میں چلا گیا ہوں، تو وہ کہتا ہے کہ جنات کا وجود باقی نہیں رہا، جنات نہیں ہے، تو یہ غلطی پر ہے۔ جنات کا وجود بھی ہے اور جنات موجود بھی ہیں۔ تو بات چلتی ہے کہ ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ جی ہمارے پاس دلیل ہے قرآن مجید، فرقان حمید، حدیث مبارکہ، ان کی دلیل موجود ہے جن سے یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ جنات ہیں۔ ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورت کا نام رکھ دیا، سورۃ الجن، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، اور قرآن ان کا مادہ تخلیق بھی بیان کر دیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا صرف وجود نہیں بتایا بلکہ یہ بھی بتایا ہے کہ اس چیز کو میں نے بنایا کس چیز کے ساتھ ہے۔ سورۃ الرحمن کا ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا ہے، جنات کی مخلوق کو۔ دوسرا حدیث مبارکہ میں ہے خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِن نُورٍ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِن نَارٍ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ، فرشتوں کو نور سے، جنات کو آگ سے اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا جو تمہیں بتا دی گئی ہے۔ یہ صحیح مسلم شرح نووی کے اندر ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں، انسانوں اور جنات تینوں مخلوقات کے مادہ تخلیق کو الگ الگ ذکر فرما کر یہ بھی واضح فرما دیا یہ تینوں الگ الگ اور زندہ مخلوقات ہیں۔ انسان اور جنات دونوں کا مادہ تخلیق بیان کر دیا، انسان کا بھی مادہ تخلیق بیان کر دیا اور جنات کا بھی مادہ تخلیق بیان کر دیا۔ ایک اور جگہ ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، انسان کو پکی ٹھیکری جیسی مٹی سے پیدا کیا، اور جنات کے بارے میں فرمایا کہ ان کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ دوسری جگہ دوسرے مقام پر شیطان کا اقرار دہراتے ہوئے ارشاد فرمایا، شیطان نے خود اقرار کیا تھا، کیا کہا تھا؟ خلقتنی من نار، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور کیا ہے اس کو مٹی کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ تو پھر اور اس سے اور بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے جب وہ خود جنات کا سردار ابلیس خود اپنے آپ کو اقرار کر رہا ہے، اپنے مادہ تخلیق کو بیان کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ پھر کہتے ہیں، میں ایک اور بات کی طرف جا رہا ہوں، پہلے کون پیدا ہوئے؟ جنات پیدا ہوئے یا انسان پیدا ہوئے؟ تو آئیے اس کی طرف بھی چلتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور ہم نے انسان کو پکی ہوئی مٹی کے سوکھے گھارے سے پیدا کیا اور اس سے پہلے جنات کو لو کی آگ سے پیدا کیا۔ دیکھو اس سے یہ ثبوت مل رہا ہے کہ انسان کی تخلیق سے برسوں پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو پیدا فرما دیا۔ اب یہ دونوں اس چیز کا ثبوت آ گئے، کیا جنات کا وجود بھی ہے اور ان کا مادہ تخلیق بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں میں نے بیان کر دیا۔ انشاءاللہ دوسری بار حاضر ہوں گا نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، جن ساتھیوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ان سب دوستوں سے التماس ہے سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کے سبسکرائب بٹن کے ساتھ بیل کا بٹن ہے اس کو بھی ساتھ دبا دیں۔ والسلام، آپ کا دوست محمد شعیب۔